بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوگی و بیچارگی کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ آپ کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ خاندان والوں میں سے بھی کوئی رشتہ دار نہ تھا اور نہ ہی کوئی ذریعہ معاش تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام نکاح دیا۔ اس سے پہلے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیام نکاح پر انکار کر چکی تھیں۔ اس بار جب آپ کو پیام نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملا تو اپنی خوش بختی پر رشک کرنے لگیں۔ فرمایا، مجھے چند عذر ہیں۔ 1، میں سخت غیور عورت ہوں۔ 2، کہ میں صاحب عیال یعنی بچوں والی ہوں۔ 3، میری عمر زیادہ ہے۔ اور نمبر 4، میرے وارث بھی یہاں نہیں ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب نے آپ کا یہ جواب لیا اور جوں کا توں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گوش گزار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، انہیں جا کر کہو، آپ کا یہ قول کہ میں ایک غیور عورت ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس غیرت کا مداوع خود فرمائے گا، اور یہ کہنا کہ میری عمر زیادہ ہے تو اس کی بھی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، اور کسی عورت کا اپنے سے بڑی عمر کے مرد سے نکاح کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک بچوں اور ان کی پرورش کی بات ہے تو ان کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہیں۔ اور رہی بات وارثوں کی تو ان میں سے کوئی بھی خواہ حاضر ہو یا غائب اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ حاضر ہوئے اور تمام فرمان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو فرمایا، اللہ کے رسول کا حکم سر آنکھوں پر، یعنی آپ نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور اب انہیں کوئی عذر نہیں تھا۔ بس آپ نے اپنے بیٹے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح کرو۔ یہ شوال المکرم 4 ہجری کی آخری راتیں تھیں کہ جب تقریب نکاح منعقد ہوئی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں دعا پڑھا کرتی تھی تو سوچا کرتی تھی بھلا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے، لیکن جب مجھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نکاح ملا تو معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے میری دعا قبول فرما کر میرے لیے اس شخصیت کا انتخاب کیا ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جن کے غلاموں میں سے تھے۔ نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، دیکھو میں تمہیں اس جہیز سے کم نہیں دوں گا جو جہیز دوسری بیویوں کو دیا تھا، اور اس جہیز میں 2 عدد چکیاں، 1 گھڑا اور 1 چمڑے کا تکیہ شامل تھے جس میں خرما کی چھال بری ہوئی تھی۔ اور جس گھر میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلہن بن کر آئی تھی
وہ گھر پہلے سیدہ ام المومنین حضرت زینب ام المساکین رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر استعمال تھا، اور آپ کے انتقال کو قریباً 6 ماہ گزر چکے تھے۔ منقول ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوبصورت اور گھنے بالوں کی مالک تھیں۔ یہی وجہ ہے ازواج مطہرات میں آپ کے خوب چرچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پہلی بار دیکھنے گئی تو وہ اس تعریف سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیں جتنا آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سن رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ملاقات کر کے واپس لوٹی تو اس کا تذکرہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی غیرت کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کو دیکھنے کے لیے گئیں۔ جب واپس لوٹی تو حضرت عائشہ سے کہا، بے شک وہ حسین و جمیل ہیں، لیکن جیسا آپ کہتی ہیں ویسا نہیں ہے۔ جب ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دلہن بن کر تشریف لائیں تو آپ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ ابتدا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ اپنی بیٹی کو گود میں بٹھائے رکھتی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضاعی بھائی تھے نے اس بات کو محسوس کیا اور اپنی بہن سے کہا، بچی مجھے دے دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیوں؟ کہا، اس نے آپ کو مشغول کر رکھا ہے۔ آپ سمجھ گئیں، کیونکہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آپ کے پاس بچی کو دیکھ کر واپس لوٹ جاتے، لیکن زبان اقدس سے کچھ نہ فرماتے۔ بس آپ نے اپنی بیٹی کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کمی واقع نہ ہو۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 7 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ احادیث مقدسہ کو روایت کرنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی آپ کا حریم نہیں تھا، کیونکہ آپ سے 378 روایات مروی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو محدثین صحابہ کرام کے تیسرے طبقہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ قرآن مقدس کی خوبصورت تلاوت کرنے پر مہارت رکھتی تھی، بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز پر قرآن شریف پڑھ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح قرات فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا، ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، اور اس کے بعد آپ نے خود بھی پڑھ کر بتلا دیا۔ آپ مجتہدہ کا درجہ رکھتی تھیں۔ صاحب اصابہ نے لکھا ہے، یعنی آپ کامل عقل اور صاحب الرائے تھی۔ ابن قیم کہتے ہیں، اگر آپ کے فتاوی جمع کیے جائے تو ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے، اور آپ کے فتاوی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ عموماً متفق علیہ ہیں۔ الغرض تمام ازواج مطہرات میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد علم الحدیث میں امت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے میں آپ کی مثال نہیں ملتی۔
یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام آپ کی رائے کو فوقیت دیتے تھے۔ اہل بیت و اطہار کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جن کا تذکرہ ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ علاوہ سے آپ کے وصال باکمال اور واقعہ کربلا سے آپ کی نسبت کو بھی بیان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ عزوجل دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہدایت کاملہ کی دولت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔